بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالآخر حکومت امریکہ نے پاکستان کی مخالفت میں، یعنی ظاہر ہے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے ان دنوں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کی وجوہات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس مخالفت میں ایک سزا دی ہے پاکستانی شہریوں کو۔ جی ہاں، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی شہریوں کو ایک سزا دی ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ وہ پاکستانی جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے بتائیں گے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ یا وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان آج کل چائنا کی طرف پاکستان کا جھکاؤ، آج کل نہیں کافی عرصے سے، لیکن اب ایک جو نیا بلاک بن رہا ہے، خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، مثال کے طور پر پاکستان، چائنا، روس، سعودی عرب کی اب ایران سے صلح ہو چکی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ایران، یہ پاکستان، یہ ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں ترکی بھی شامل ہو سکتا ہے، یو اے ای بھی شامل ہو سکتا ہے، قطر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ خیر، قطر اور یو اے ای تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ابھی بھی امریکن بلاک کے اندر ہیں، لیکن یہ جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ایک نیا بلاک بن چکا ہے، اور یہ باہمی طور پر جو تجارت کرتے ہیں یہ آپس میں، یہ ایک دوسرے کی کرنسی میں۔ گزشتہ روز جب سید ابراہیم رئیسی جو کہ ایران کے صدر ہیں، وہ پاک ایران بارڈر پر آئے، یہاں سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وہاں پر گئے، اور پشین من ایک جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک سسٹیننس مارکیٹ جسے کہتے ہیں، باہمی تجارت، دو طرفہ ممالک کی جو تجارت ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی منڈی کا افتتاح کیا۔ اب منڈی سے مراد مارکیٹ ہے جہاں پر ایران سے آنے والی چیزیں جو ہیں، یعنی بائیلیٹرل ٹریڈ، دو طرفہ تجارت، ایران سے آنے والی جو چیزیں ہیں، ایرانی جو ہیں وہ پاکستانی ایرانی کرنسی میں وہ چیزیں خریدیں گے، اور پاکستان سے جو ایران سے آنے والے جو لوگ ہیں، جو پاکستانی اشیاء خرد و نوش جو چیز بھی خریدنا چاہتے ہیں، وہ پاکستانی کرنسی میں خریدیں گے، یعنی باہمی کرنسی میں یہ تجارت ہوگی، اس میں ڈالرز انوالو نہیں ہوں گے۔ آپ کے علم ہے کہ اس وقت ایران کو امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کا سامنا ہے، اور یہ بات اب ظاہر ہے امریکہ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ جو تقریب ہوئی ہے یہ تو گزشتہ روز ہوئی ہے، لیکن اس کی جو پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو شیڈیول تھا وہ پہلے سے طے تھا، امریکیوں کو معلوم تھا۔ اب اس معاملے پر، یعنی بارڈر پر تجارت کو امریکہ نہیں روک سکتا کہ دونوں پڑوسی ممالک ہیں۔ اب اس چیز کو ظاہر ہے امریکہ پسند کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی تقریب میں پاکستانی وزیر اعظم یعنی میاں شہباز شریف نے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کو یہ دعوت دی، یہ مشورہ دیا، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان کو بتایا یا ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی سی پیک کے جو منصوبہ ہے اس سے استفادہ کریں، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اس میں پاکستان، چین کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ دونوں نے یہ اس بات پر رضامندی ظاہر کی، اگریمنٹ کیا کہ جناب بالکل اس پر سوچ بچار کریں گے، یعنی ایران نے کہا کہ اس پر ہم پیش رفت کریں گے اور جلد ہی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ این اسی دن، اب میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ایک اور چیز، گزشتہ روز ہی
6 امریکی سینیٹرز نے یا کانگریس مین نے یا ان کے قانون دانوں نے، پبلک ریپرزینٹیٹیوز نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو ایک خط لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں، اس پر امریکہ پاکستان سے احتجاج کرے اور اس بات کا نوٹس لے۔ اب امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ لیکن یہ سب کچھ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے مختلف جو لوگ ہیں امریکہ میں، جو ان کا چیپٹر ہے، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں 2 یا 3 لابینگ فرمز ہائر کر رکھی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہاں پر لابی کرتی ہیں۔ اور یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ جناب امریکہ نے سازش کی ہے اور پاکستان میں حکومت رجیم چینج کی ہے، اور موجودہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت اور ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام ہیں۔ اب اسی پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر، جس طرح میں نے بتایا کہ لابینگ فرمز ہائر کی ہیں، ان لابینگ فرمز کا تو کام ہی یہ ہے، $25,000 پر منتھ وہ لیتے ہیں پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے ان سینیٹرز کو انگیج کیا۔ ان سینیٹرز نے کہا کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لہذا امریکی جو سیکرٹری ان کو کہتے ہیں خارجہ، بنیادی طور پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، وہ اس بات کا نوٹس لیں۔ اور ظاہر ہے امریکہ ان ممالک میں سے ایک ہے، سر فہرست ہے، اور دوسرے نمبر پر آبویسلی بھارت ہے کہ جو سی پیک کے شدید مخالف ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ چین کو پاکستان کے ذریعے گرم پانی تک رسائی ہو یا سمندر تک رسائی ہو، اور خاص طور پر جب سے چین اور پاکستان کے مابین یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ کاشغر سے گوادر تک $58 ارب مالیت کی ریلوے لائن بچھائی جائے گی، جسے ML1 کہا جاتا ہے۔ یہ بھی امریکہ کو یہ بات پسند نہیں، تو اس پر ظاہر ہے اب امریکہ، ایسی صورت ہم امریکہ اور پاکستان کی تو ہے نہیں کہ دونوں دشمن ہوں، البتہ ایک دوسرے کے خلاف ضرور ہیں، تعلقات خراب ضرور ہیں، لیکن پھر امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا کہ ایک فیصلہ کیا کہ اب پاکستان سے امریکہ جانے کے خواہشمند، یعنی وزٹ ویزا پر جانے کے خواہشمند، اور جسے کہتے ہیں نان پیٹیشن ویزا، یعنی پرماننٹ ویزا والے نہیں، وزٹ ویزے پر، بزنس ویزے پر جانے والے جو لوگ ہیں یا جانے والے خواہشمند ہیں، امیدوار ہیں، ان کے لیے جو ویزا کی جو فیس تھی وہ پہلے $160 تھی، چاہے آپ کو ویزا ملے یا ریجیکٹ ہو۔ اب 30 مئی کے بعد اس فیس کو بڑھا کر $185 کر دیا گیا ہے، اور یوں سزا دی گئی ہے ان پاکستانیوں کو جو امریکہ جانے کے خواہشمند ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کوئڈ پرو کو۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ سے جو لوگ پاکستان، جو امریکی پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ویزے فیسوں میں بھی اضافہ کر دیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سے ممالک کو ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی دے رکھی ہے، جن میں شاید امریکہ بھی شامل ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، پتہ نہیں 80 یا اس سے زیادہ ممالک شامل ہیں جن کو ویزا آن ارائیول کی سہولت میسر ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، ہمارا پاسپورٹ کمزور ہے، اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ اب جی ایس ٹی کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے، وہ ایک جی ایس ٹی پلس پاکستان کے پاس ایک سٹیٹس ہے کہ یورپین یونین کو پاکستان جو اپنی برآمدات کرتا ہے، جو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس میں خاص ایک کوٹا دیا جاتا ہے پاکستان کو، اس پہ سہولت دی جاتی ہے۔ تو عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں انہی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو، اب سارا معاملہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کہانی ہے کیا، اس کو بہانہ بنا کر وہ شاید اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا جائے۔
اب گزشتہ روز کسی نے بلاول بھٹو زرداری سے یہ پوچھا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ امریکہ اور اس کا اور یہ آئی ایم ایف کا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آئی ایم ایف کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہماری سوچ کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو ماضی میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے، اب آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں امداد اس لیے نہیں دے رہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو امداد دی جائے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح ڈیفالٹ کر جائے یا ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ جائے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ خطرے میں آ جائیں اور پاکستان مجبور ہو جائے خدا نخواستہ کہ وہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہے وہ ان کو فارغ کر دے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو امداد دی جائے۔ لیکن دوسری جانب گزشتہ روز بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے پاس پلان بی ہے اور پاکستان کی مدد کو چائنا آئے گا، پاکستان کی مدد کو سعودی عرب آئے گا، اور پاکستان کی اگر دو طرفہ تجارت ایران کے ساتھ جس طرح آغاز ہو چکا ہے تو یقیناً پاکستان میں جو اشیاء خرد و نوش جو ویسے امپورٹ ہو کر آتی تھی دیگر ممالک سے، ان اشیاء خرد و نوش کی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوگی، اور پاکستانی مصنوعات جو ہیں جو پہلے اسمگل ہو کر جاتی تھی ایران، اب وہ بجائے اسمگل ہونے کے باقاعدہ ایک تجارت کے ذریعے ایران جائیں گی، جو کہ پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ آنے والے دنوں میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر بھی اگر کام شروع ہوتا ہے تو مجھے حیرانی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آہستہ آہستہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دینے میں لے تو لال سے کام کیوں لے رہا ہے، اور بالآخر پاکستان خود آئی ایم ایف سے کہے گا تھینک یو ویری مچ، ہمیں آپ کے قرضے کی ضرورت نہیں رہی، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، انشاءاللہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے۔ اللہ کرے وہ دن جلد آ جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔